بالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ تم کتنے چیزوں کو معبود سمجھتے ہو, کتنے چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی 7 کی عبادت کرتا ہوں. کہا کہ وہ 7 کون کون سے ہیں؟ تو کہا کہ جی 1 آسمانوں میں ہے اور 6 زمین میں ہے. 6 چیزیں اور تھے, 6 بت اور تھے جن کو معبود سمجھتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کا مفہوم کہ بتاؤ کہ جب تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو پریشانی میں کس کو پکارتے ہو؟ کہ جی اسی کو پکارتا ہوں جو آسمانوں میں ہے, اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہوں. کہ اچھا بتاؤ کہ کوئی کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے پھر کس کو پکارتے ہو؟ کہ جی کسی کی ضرورت پڑتی ہے پھر بھی اسی کو پکارتا ہوں جو آسمانوں میں ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس رب سے تم یہ چیزیں مانگتے ہو تو کیا یہ بات مناسب ہے کہ اس کو چھوڑ کر اور چیزوں کو جو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں ان کو بھی معبود سمجھا جائے؟ یہ بات ناانصافی کی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں سمجھنا چاہیے. ایک دیہاتی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک دیہاتی سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے تو اس پر دلیل کیا ہے, اس کو کوئی دلیل دو. تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو دیکھ کر راستے میں پڑی ہوئی مینگنی کو دیکھ کر لوگ اس بات کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مینگنی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے. قدموں کے نشانات کو دیکھ کر لوگ اس بات کو پہچان لیتے ہیں کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے, کوئی انسان گزرا ہے. یعنی قدموں کے نشانات سے انسانوں کو پہچانا جا رہا ہے کہ انسان یہاں سے گزرے ہیں. مینگنی کو دیکھ کر اونٹ پر دلالت ہو رہی ہے کہ اونٹ یہاں سے گزرا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کی چیزوں کو بنایا ہے, ان چیزوں کو دیکھ کر رب تعالیٰ کو نہیں پہچانا جا سکتا؟ یہ خود بخود چیزیں بن گئی ہیں ساری کی ساری. ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اس بات کے بارے میں دلالت ہوتی ہے کہ ساری کائنات کو بنانے والا کوئی موجود ہے جو سارے نظام کو چلا رہا ہے. اس لیے دوستو بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کامل یقین ہونا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کرنے والے ہیں. اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں, نہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک ہے, نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کوئی شریک ہے.